اور پھر ان کی قلبی کیفیات تھیں، یعنی وہ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت حساب کی بات ہو رہی ہے، عذاب کی بات ہو رہی ہے، برزخ کا، قیامت کا، دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ ان پر طاری ہے چیز، پوری طرح وہ خشیت انہیں نصیب ہے۔ تو علم کا رستہ اختیار کیا جائے، باتوں کو سیکھا جائے، لیکن یاد رکھیے گا کہ بارش تو ہر جگہ پہ برستی ہے، زمین کا زرخیز ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر زمین زرخیز نہ ہو تو وہاں پھل پودے درخت اگا نہیں کرتے۔ تو علم کے حصول کے لیے بھی انسان کے دل کا، ذہن کا متقی ہونا، اس کی روح کی اور دل کی زمین کا زرخیز ہونا، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ پھر جب وہ اس رستے پہ چلتا ہے تو علم سیکھتے سیکھتے بھی اسے درجات نصیب ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم سیکھے پھر اپنے بھائی کو سکھائے۔ صرف مال و دولت کو صدقہ نہ سمجھا جائے، بلکہ افضل صدقہ تو دین کا علم سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سخی اور عالم کا ذکر ایک مقام پر اکٹھے فرمایا، اور وہ جو ترتیب ہے الفاظ کی وہ بڑی حسین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو لوگوں پر غبطہ کرو، رشک کرو دو لوگوں پر، ان کے سوا رشک نہ کرنا۔ ایک فرمایا وہ بندہ جسے اللہ مال عطا کرے، وہ صبح بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے، شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، قابل رشک ہے یہ آدمی، اس قابل ہے کہ اس پر رشک کیا جائے۔ اور دوسرا حضور فرماتے ہیں جسے اللہ دین کا علم عطا کرے، قرآن کا علم عطا کرے، وہ صبح بھی لوگوں کو دین کی بات بتائے، شام بھی پیغام دین دے، یہ قابل رشک لوگ ہیں، ان پر رشک کرو، یہ قابل فخر ہیں، اس لیے کہ اس رستے پر چلے ہیں جو انہیں رب کریم کی راہوں کا مسافر بنائے گا، اللہ کے تقرب کا سبب بنے گا۔